وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. صدق الله العظیم. نہایت ہی قابل قدر مصلیان کرام، میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے منظر کو یاد رکھتے ہوئے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کے ہر عمل کا حساب دینے کا منظر اپنے سامنے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یوں فرمایا کہ جو انسان بھی میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اسے اس بات کا استحضار ہو کہ ایک نہ ایک دن مر کر کے میرے سامنے آ کر کے اپنی زندگی کے تمام عملوں کا حساب دینا ہے، تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی ڈر جائے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، اور نفس کی باتوں کا انکار کرے، نفسانی خواہشات پر نہ چلے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ قرآن مقدس کا ایک وعدہ یہ ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک موقع پہ فرمایا: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 2 جنت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ایسی باتیں ہمارے سامنے آئے جو ہم سب کے لیے مفید ہو اور ہم سب کے لیے اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کا یہ ذریعہ ہو۔ اللہ رب العزت کی اس فرمان کی تفسیر مشہور بزرگ تابعی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن مقدس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہوا اور گناہ کرنے کی اس کو استطاعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، وہ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن اسی لمحے اسے خیال آیا کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو کل اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں۔ اب 2 تقاضے اس کے سامنے یکبارگی آ رہے ہیں۔ ایک تقاضا یہ آ رہا ہے کہ میں یہ گناہ کو کروں، دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے گناہ کے کرنے کا، اور وہ گناہ کرنے پر قادر بھی ہے، لیکن پھر یہ خیال دل میں آ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا اور کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور کھڑا ہو کر کے مجھے اس گناہ کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو اس نے گناہ کے ارادے کو ترک کیا اور اللہ سے ڈر گیا۔ فرمایا: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ آدمی گناہ کر سکتا تھا، گناہ نہیں کیا، اللہ کے یاد کر کے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کر کے گناہ سے رک گیا، جنت کا اس کے لیے وعدہ ہے۔ پھر اس کی مزید تفسیر کرتے ہوئے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تنہائی میں ہے، انہوں نے کتاب میں لکھا کہ جنگل میں ہے، لیکن اب تو جنگل کی بات سمجھانے کے لیے کہنا بہت بعید ہے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی تنہا کمرے میں ہے، تنہا ایک مکان میں ہے، اب اس کے پاس ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے۔ موبائل ہے، موبائل کے ذریعے نیٹ کا استعمال کر کے وہ غلط چیزیں دیکھ سکتا ہے، غلط چیزیں کر سکتا ہے،
یا کوئی بھی برائی چوری کر سکتا ہے، کوئی بھی ڈاکہ ڈال سکتا ہے، تنہائی میں ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اچانک اسے خیال آتا ہے کہ چاہے دنیا کا کوئی انسان مجھے نہ دیکھ رہا ہو، میری ماں مجھے نہ دیکھ رہی ہو، میرا باپ مجھے نہیں دیکھ رہا ہو، میری بیوی مجھے نہیں دیکھ رہی ہو، میرا بیٹا مجھے نہیں دیکھ رہا ہو، میرے بھائی مجھے نہیں دیکھ رہا ہو، میری بہن مجھے نہیں دیکھ رہی ہو، لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ یہ خیال آیا اور اس نے اس گناہ کے ارادے کو ترک کر دیا۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف کو لا کر کے ڈر گیا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 جنت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو جہنم سے ڈر گیا، جو عذاب سے ڈر گیا، جو سزا سے ڈر گیا، جو سانپ اور بچھو سے ڈر گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی کبریائی ہو، اللہ کی بڑائی ہو۔ اگر انسان اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو دل میں رکھے گا تو پھر اللہ کی نافرمانی وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ جب ہمارے دل میں کسی انسان کی عظمت ہو، میرے دل میں میرے والد کا احترام ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ میں ایک غلط کام کروں گا تو وہ مجھے ماریں گے نہیں، لیکن کیونکہ اس کی عظمت میرے دل میں ہے اس لیے میں وہ غلط کام نہیں کروں گا، اس لیے کہ کہیں میرے والد مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی طرح اصل چیز تو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضامندی ہے۔ جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رضامندی کو طلب کرتا ہے، اور جو نیک بندہ نہیں ہوتا وہ اللہ کی ناراضگی کو طلب کر دیتا ہے۔ اصل چیز اللہ کی ناراضگی نہیں، بلکہ اصل چیز جہنم اور عذاب سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے۔ اللہ ناراض ہوں گے تو انسان جہنم میں جائے گا، اللہ ناراض ہوں گے تو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اگر اللہ ناراض نہیں ہوں گے تو کوئی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس لیے انسان سے یوں کہا جاتا ہے کہ ایسے اعمال کرو کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ کی رضامندی بندے کو جنت تک پہنچانے والی ہے، اور اللہ کی ناراضگی بندوں کو جہنم تک پہنچا کر کے چھوڑے گی۔ تو اصل چیز جو ہے انسان کے دل میں یہ خوف پیدا ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اور اس منظر کو یاد کرے کہ اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو جاؤں گا تو اس کے بعد مجھے اپنی زندگی کے ہر عمل کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ یہ استحضار جس انسان کے دل میں ہو جائے وہ گناہوں سے بچ جائے۔ بہت مشہور واقعات اس سلسلے میں ہم سنتے رہتے ہیں۔ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے تھے مدینہ کی گلیوں میں، تو ایک گھر سے آواز آئی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین کی طرف سے یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی ڈال کر کے فروخت نہ کرے، بیچے نہیں۔ ماں نے کہا کہ بیٹی رات کا وقت ہے، صبح ہونے کے قریب ہے، امیر المومنین یا تو گھر میں ہوں گے یا مسجد میں ہوں گے، امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ ان کا حکم ہے، کون ان کے حکم کو مانتا ہے؟ ایسا کرو پانی ملا دو، اس سے کچھ پیسے ہمارے پاس زیادہ آ جائیں گے تو اپنے گھر چلانے میں آسانی ہو۔ بیٹی نے کہا کہ امی، امیر المومنین گرچہ نہیں دیکھ رہے ہیں اور ان کو پانی ملا دینے کی خبر بھی نہیں ہوگی، لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات ہو گئی، اور اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جب یہ مکالمہ دونوں ماں بیٹی کر رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس گھر کے باہر کھڑا کر دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ماں بیٹی کے اس مکالمے کو سنا اور چلے گئے۔ صبح انہوں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ فلاں بیوہ عورت ہے اور اس کی بیٹی ہے، دودھ بیچ کر کے ہی وہ اپنے گھر کو چلاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بھیجا اس بچی کے یہاں۔
فرمائے کہ اتنی نیک بچی ہے جو ماں کی بات رات کے تنہائی میں نہیں مان رہی اور کہتی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر مناسب ہو تو امیر المومنین کے بیٹے کا پیغام قبول کر لو۔ ایک بیوہ عورت کی بیٹی کا نکاح، اس برکت، یہ اللہ سے ڈرنے کی جو برکت ہے فی الحال یعنی دنیا میں ہی، وہ یہ ہوا کہ امیر المؤمنین کی وہ بہو بن کر کے گھر آ گئی، اور اس کی برکت بہت دور تک چلی گئی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اسی بچی کی نواسے ہیں، یعنی جس عورت نے، جس بچی نے پانی دودھ میں ملانے سے انکار کیا تھا، ان کے ہی نواسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے شاندار خلافت کی مثال قائم کی۔ تو یہ تو ایک مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے قافلے کے ساتھ چند لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، دیکھا کہ ایک چرواہا بکری چرا رہا ہے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو ہمیں بھوک لگی ہے، ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اسے ذبح کریں گے، اس کے گوشت کو بھونیں گے، ہم بھی کھائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے، اور جو بکری کی قیمت بنتی ہے وہ تمہیں دے دیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ بکری میری نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں تمہارے پاس ہیں، ان بکریوں کو چرا رہے ہو، اگر ایک بکری تم مجھے دے دیتے ہو تو مالک کو کیا پتہ چلے گا، اسے کیا معلوم ہوگا کہ ایک بکری غائب ہو گئی، تو کہہ دینا مر گئی بکری، یا کوئی درندہ اس کو پکڑ کر کے لے گیا۔ انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین عبداللہ بن عمر، بات درست ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گئے؟ اللہ تو دیکھ رہے ہیں اس عمل کو، میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت بن گئی کہ کہیں بھی جاتے تھے تو کہتے تھے فَأَيْنَ اللَّهُ، فَأَيْنَ اللَّهُ۔ ایک چرواہے نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، یعنی ایک چرواہے کے دل میں بھی اللہ کا ایسا خوف اور اس قدر ڈر کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا آقا نہیں دیکھ رہا، میرا مالک نہیں دیکھ رہا، تو اس سے کیا ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ جب انسان کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے، جب انسان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ ظلم سے بچتا ہے، وہ ناانصافی سے بچتا ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی جرائم ہیں اور جتنے بھی گناہ انجام دیے جا رہے ہیں، وہ سب اس بنیاد پر ہے کہ ہمارے دلوں سے خوف ختم ہو گیا۔ خوف کے ختم ہو جانے کی وجہ سے انسان گناہوں سے بالکل نہیں ڈرتا، اور دنیا میں جرائم کی کثرت ہو گئی، پولیس پر پولیس، محکمے پر محکمے، پولیس کی نگرانی کے لیے مزید پولیس لگائی جاتی ہے، ایک محکمے کی نگرانی کے لیے اس کے اوپر کا محکمہ لایا جاتا ہے، رشوت سے لوگوں کو روکنے کے لیے اس کے ایک الگ سے محکمے بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ خود رشوت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ رشوت میں پکڑے جاتے ہیں اس جرم میں کہ انہوں نے رشوت کا ارتکاب کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا خوف نکل گیا، مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے اس سلسلے میں فکر مندی ختم ہو گئی۔ اور جب آخرت کا فکر ختم ہو جائے، جب اللہ کا خوف ختم ہو جائے، تو معاشرے میں اسی طرح کی برائیاں پنپتی ہے، اسی طرح کی برائیاں جنم لیتی ہیں، پھر انسان گناہوں کو روکنا بھی چاہے تو گناہوں کو نہیں روک پاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوف پیدا کر دیا تھا، اور ان کے دلوں کی ایسی کیفیت بن گئی تھی کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے دو مثال پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ایک چرواہے کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ایک بکری دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، ایک بچی کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ وہ دودھ میں پانی ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ محنت کی گئی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرف سے، انہوں نے ایسی دلوں پر محنت کی اور معاشرے کو ایسا پاکیزہ بنایا کہ ایک چرواہا بھی اور ایک معصوم بچی بھی گناہ کرنے سے ڈرتی تھی اور کانپتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ گناہ کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل کھڑا ہونا پڑ جائے اور اللہ
پوچھا تھا کہ تو نے دودھ میں پانی کیوں ملائی تھی، تو اس وقت میں کیا جواب دوں؟ ایک چرواہے کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ اگر میں آج بکری ایک کو دے دوں گا اور بیچ دوں گا، آج دنیا میں آقا کو یہ کہہ کر کے تو بچ جاؤں گا کہ بکری کسی کو درندے نے لے کر کے کھا گیا، لیکن کل اللہ کے سامنے حاضری ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لیں گے کہ بتا اس بکری کو تو نے مالک کی اجازت کے بغیر کسی کو کیسے دے دیا، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے سکوں گا؟ جب یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کے اندر یہ استحلاق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان گناہ کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، انسان گناہ کے پاس بھی نہیں جاتا۔ لیکن اگر انسان کے دلوں سے خوف نکل جائے تو پھر جرائم پر جرائم ہوتے ہیں، اور انسان جب پہرے دیے جاتے ہیں پولیس کی یا کسی محکمے کی تو دن کی روشنی میں یا ایسے علاقے میں جہاں لوگوں کی آبادی ہوتی ہے، لیکن ایسے علاقے جہاں لوگوں کی آبادی نہیں ہوتی، جنگل میں اور اسی طرح تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، یہاں گناہوں سے کون روکے گا؟ یہاں انسان کو گناہ سے صرف ایک چیز روکنے والی ہے اور وہ اللہ کا خوف ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں میں جو اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی اس کے دل میں اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اللہ اس کے لیے 2 جنت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ ہم لوگ گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر کے اور گناہوں کو معمولی سمجھ کر کے کر گزرتے ہیں۔ شروعات ہوتی ہے انڈا چرانے سے، کوئی بڑا ڈاکو ہو اور اس سے آپ پوچھئے کہ آپ نے ابتدا کیسے کی تھی، آپ تو بڑے بڑے ڈاکے ڈال دیتے ہیں اور کمپنیوں کو اور بینکوں کو لوٹ لیا کرتے ہیں، لیکن آپ نے شروعات کیسے کی، اس کام کو سیکھا کیسے آپ نے؟ تو یہی کہے گا کہ میں اسکول جاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے بستے سے پینسل نکال لیا کرتا تھا۔ وہ یہی کہے گا کہ میں پڑوسی کے گھر پہ جا کر کے کبھی کبھی انڈے چوری کر لیا کرتا تھا۔ لیکن ابتدا چھوٹی چیز سے کرنے کے بعد انسان دھیرے دھیرے اس کے اندر سے اس گناہ کی جو کراہیت ہوتی ہے اور خرابی ہوتی ہے انسان کے دل سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایک مرتبہ اس نے قلم چوری کر لیا تو اگلی مرتبہ وہ کتاب چوری کرے گا، اور جب اس نے کتاب چوری کی تو اگلی مرتبہ بستہ ہی غائب کر دے گا، اور ایسے ہی آگے بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ والدین اپنے بچوں پر سخت نگاہ رکھیں، گہری نظر رکھیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، بچے کس کارنامے کو انجام دے رہے ہیں، میرا بچہ گھر سے باہر جاتا ہے تو کن کن کاموں میں ملوث ہوتا ہے، اس پر انسانوں کی نگاہ ہو، والدین کی نگاہ ہو۔ میں واقعہ سنایا تھا، اس سے پہلے بھی آپ حضرات واقف ہوں گے کہ ایک بڑے ڈاکو کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اسے پھانسی دینے کے لیے لایا گیا، اور اس سے اس کی آخری آرزو پوچھی گئی کہ بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنی ماں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے سوچا کہ ہاں اس کو ماں سے محبت ہوگی، ماں کو بلوایا۔ جب ماں کو بلوایا گیا تو پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے سے پہلے اس نے اپنے ماں کو قریب بلایا۔ ان کی ماں جب قریب آئی تو اپنا منہ اپنے ماں کے کان کے پاس لے گیا۔ ان کی ماں بھی سوچی اور لوگ بھی سوچے کہ وہ کوئی اچھی بات کہے گا، کوئی نصیحت کی بات کہے گا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، اپنے ماں کے سامنے معافی مانگے گا، لیکن وہ عجیب حرکت کیا اور اپنی ماں کے کان کے پاس منہ لے گیا اور اپنی دانتوں سے اپنی ماں کے کان کو چبانے لگا اور کاٹ لیا کان کو۔ لوگ ان کو دھتکارنے لگے، اس کو عار دلانے لگے کہ کتنا بے شرم انسان ہے، کتنا ذلیل انسان ہے کہ ایک کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جا رہا ہے اور ایسے موقع پر ماں کے کان کو اپنی دانتوں سے کاٹ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں جو پھانسی کے پھندے پر چڑھ رہا ہوں یہ اپنی ماں کی وجہ سے جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اصل میں نے پہلی مرتبہ جب کسی بچے یا کسی پڑوسی کے گھر سے چوری کی تھی، معمولی چیز، تو میری ماں نے اس وقت مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے کہا نہیں کہ کم وقت تو یہ چیز پڑوسی کے گھر سے اٹھا کر کے کیوں لایا، جا واپس رکھ کر کے آ، یہ غلط کام ہے۔ اس نے مجھے شاباشی دی، کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، اتنی چھوٹی موٹی باتیں ہو جایا کرتی ہے۔ ماں نے پہلی مرتبہ نہیں روکا تو میں اس سے آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ نوبت یہ آئی کہ میں نے کسی انسان کو قتل کیا اور آج پھانسی کی سزا مجھے مل رہی ہے۔
تو میری ماں کے نہ ٹوکنے کی وجہ سے اور غلط کام پر ماں کی حوصلہ افزائی کرنے کی وجہ سے میں آج پھانسی کے پھندے کا مجرم ہو گیا ہوں، قتل کا مستحق ہو گیا ہوں۔ میں یہ دنیا والے کو بتا دینا چاہتا تھا مرنے سے پہلے کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں پر گہری نگاہ رکھے تو ماں باپ کی گہری نگاہ رکھنے کی وجہ سے بچے خراب نہیں ہوں گے۔ خیر بات یہ چل رہی تھی کہ گناہ کو معمولی سمجھ کر کے اور چھوٹا سمجھ کر کے انسان کبھی گناہ کرنے کی غلطی نہ کرے۔ شروع میں پان مسالہ انسان کھانا شروع کرتا ہے بچہ، اور پھر اس کے بعد گوا، اس کے بعد سگریٹ، یہاں تک کہ نوبت پہنچتی ہے شراب تک۔ چھوٹی چیز سے شروعات کی جاتی ہے اور نوبت بہت آخر تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے گناہوں کے سلسلے میں جب بھی کوئی اللہ کی نافرمانی ہو اور اللہ کی نافرمانی کا دل میں خیال آئے تو قانون بہت بعد کی چیز ہے، پولیس اور محکمے کا خوف بہت بعد کی چیز ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، انسان گناہ سے بچ جائے گا۔ اور یہ دنیا میں جتنے بھی نظام چل رہے ہیں یہ خوف کی وجہ سے ہی چل رہے ہیں۔ ایک طالب علم ہے، ابھی امتحان کا زمانہ آنے والا ہے، اس کو اگر اس بات کا خوف نہ ہو کہ میں امتحان میں فیل ہو جاؤں گا تو پھر وہ پڑھائی نہیں کرے گا۔ وہ پڑھائی اس لیے کر رہا ہے کہ اگر میں نے محنت سے پڑھائی نہیں کی تو میں امتحان میں پاس نہیں ہو پاؤں گا، اس لیے محنت کر رہا ہے۔ ایک مزدور کسی کارخانے میں جا کر کے مزدوری کرتا ہے تو وہ کام اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اگر میں مناسب طریقے پر کام نہیں کیا اور میں نے سستی اور کاہلی دکھلائی تو اگلے دن مجھے اپنے کارخانے سے یہ انسان نکال دے گا، کیونکہ میں مناسب طریقے پر اپنے فرائض کو انجام نہیں دے رہا ہوں۔ تو ہر انسان اپنے کام کو اور اپنی ڈیوٹی کو جو انجام دے رہا ہے وہ کسی نہ کسی خوف سے انجام دے رہا ہے۔ لیکن دنیا والوں کی خوف ایک الگ چیز ہے، اس سے دنیا کے فائدے حاصل ہو جائیں گے، لیکن آخرت کا خوف انسان کے دل میں اور اللہ کا خوف اس وقت پیدا ہوگا جب انسان اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کو اپنے دل میں بیٹھا ہے۔ کتنے جرائم دنیا میں ہو رہے ہیں، کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنی عصمت ریزیاں ہو رہی ہیں، کتنی برائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اب ہمارا دل گناہوں کو سن کر کے اور دیکھ کر کے ایسا ہو گیا کہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے کئی لوگ، پہلے اگر پورے ملک میں ایک بستی میں ایک انسان کا قتل ہو جائے تو پورا ملک سراپا احتجاج ہو جایا کرتا تھا کہ ہمارے ملک میں ایک انسان کا قتل ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی انسان اپنے ہاتھ سے کسی انسان کو قتل کر دے گا؟ پورے ملک میں اگر کسی معصوم بچی کی عصمت لوٹ لی جاتی تھی تو پورا ملک سراپا احتجاج ہو جاتا تھا کہ آج ہمارے ملک میں کیسی نوبت آ گئی ہے کہ ایک معصوم بچی کی عصمت لوٹ لی گئی، اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا گیا۔ پورا ملک سراپا احتجاج ہو جاتا تھا اور لوگ چین کی نیند نہیں سو پاتے تھے۔ لیکن اب ہزاروں خبریں دنوں میں آتی ہیں قتل ہونے کی اور ہزاروں خبریں آتی ہیں عصمت ریزیاں کی، لیکن ہمارے دل میں ایک بار بھی اشک ندامت اور ہمارے دل میں ایک مرتبہ بھی ندامت کے کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ سن کر کے پڑھ کر کے ہمارے دلوں کو ایسا بوجھل بنا دیا گیا ہے اور ایسا بنا دیا گیا ہے، بے حس کر دیا گیا ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ روزمرہ کی بات ہے۔ کیوں ہوا؟ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور مرنے کے بعد کا خوف دل سے نکل رہا ہے۔ بات جو بتلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کا خوف پیدا ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف پیدا ہو۔ یہ چیز ایسی ہے کہ ہمیں ہر برائی سے ہمیں بچائے گی، یہ چیز ایسی ہے جو ہمیں ہر جرائم سے روک کر کے رکھے گی۔ رات کی تنہائی ہو یا پھر جنگل میں ہم زندگی بسر کر رہے ہو، لیکن اگر اللہ کا خوف ہوگا تو ہم ہر ایک برائی سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے۔ اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو جہاں موقع ملا وہاں ہم گناہ کر بیٹھیں گے۔ اور جس قدر انسان کے اندر اللہ کی معرفت بڑھتی ہے اسی قدر وہ گناہوں کے سلسلے میں بیدار ہو جاتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہو، اس کے سامنے ان کے والد ہو، ان کے چچا ہو، تب بھی وہ ویسے ہی حرکت کرے گا، اور اگر ملک کا بادشاہ آ جائے تب بھی وہ ویسی ہی حرکت کرے گا، کیونکہ اس کے لیے ماں باپ میں اور بادشاہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ اس کو بھی انسان سمجھ رہا ہے، بادشاہ کو بھی انسان سمجھ رہا ہے، اس کی عظمت کو، اس کے مرتبے کو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، کیونکہ وہ بچہ ہے، اسے کچھ معلوم نہیں۔
اسی طرح انسان اللہ کی عظمت کو برابر نہیں پہچان پاتا. جس قدر اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے اسی قدر وہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. بہت سارے میرے ایسے بندے ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں اور جب صبح کا وقت آتا ہے تو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر استغفار کرنے لگتے ہیں. عجیب بات ہے کہ رات میں سوتے کم ہیں، عبادت کرنے میں گزارتے ہیں، اور جب صبح کا وقت آتا ہے تو استغفار کرنے لگتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک آدمی رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، رات میں بہت کم سوتا ہے، اور صبح کے وقت اللہ کے سامنے استغفار کرنے لگتا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ استغفار تو وہ کرے جو کسی گناہ کو کر کر کے ابھی فارغ ہوا ہو تو استغفار کرے، توبہ کرے. اس نے تو رات بھر عبادت کی ہے، یہ استغفار کر رہا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نیک لوگوں کی علامتوں میں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، جس کے دل میں اللہ کی معرفت جس قدر بڑھ جاتی ہے وہ اسی قدر اللہ سے ڈرنے لگتا ہے. وہ اپنے گناہوں پر استغفار نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی عبادتوں پر استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ، رات بھر میں نے جاگ کر کے آپ کی عبادت کر لی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کی شایان نشان جیسی عبادت کرنی چاہیے ویسی عبادت میں نہیں کر سکا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. تو انسان جس قدر اللہ کا استحلال اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، اسی قدر وہ دنیا میں گناہوں سے بچنے کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ ایک واقعے سے بہت آسانی سے سمجھ لیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عمر جنت میں جائے گا، عشرہ مبشرہ میں سے ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، میں نے شب معراج میں جب آسمان پر میں گیا تو میں نے دیکھا، یا خواب کی بات بتلائی کہ میں نے دیکھا کہ ایک محل ہے اور اس محل پر عمر کا نام لکھا ہے. یا میں نے پوچھا وہاں پہ کہ یہ کس کا محل ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا ہے. تو میں اس میں نہیں گیا، مجھے غیرت آ گئی کہ کہیں عمر کے گھر میں جاؤ تو عمر کو خراب نہ لگ جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ کا آبار، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر مجھے غیرت آتی، آپ چلے جاتے، مجھے آپ پر کیسے غیرت آ سکتی تھی؟ یعنی ایسی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنت کی بشارت کئی مرتبہ زبان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو صاحب السر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ان لوگوں کے نام بتلائے تھے جو منافق تھے، یعنی جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے دنیاوی فائدے کے لیے، ان لوگوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتلائے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے اور فرمایا حذیفہ مجھ پر احسان کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ جتنے لوگ منافقین کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں آپ کو بتلایا ہے وہ سب کے نام مجھے بتلا دو. میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جن منافقین کی فہرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہیں عمر کا نام تو اس میں نہیں ہے؟ یہ خوف اور یہ ڈر کہ کہیں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مجھ سے کوئی ایسا جرم تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے اور اس کی وجہ سے میں منافقوں کی فہرست میں نعوذ باللہ داخل ہو جاؤں. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ جو انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور جس کے دل میں اس بات کا استحضار پیدا ہو جائے کہ اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے اور کھڑا ہو کر کے اپنی زندگی کے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا. اس لیے اس موقع پر ہم سب کو اس آیت کریمہ کی تفسیر پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کم از کم یہاں تک لانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو کام بھی کریں اس کام کو اللہ کی ناراضگی اور رضامندی سامنے رکھ کر کے کریں. اگر ایسا محسوس ہو کہ یہ کام کرنے سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو اس کام کو ترک کر دیں.
اور اگر ایسا محسوس ہو کہ یہ کام کرنے سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا تو چھوٹا سے چھوٹا